کیا منہ سے بدبو آتی ہے، اٹھتے ہو اور برش نہیں کرتے ہو؟ تو چلیے آج اپنی انجمن میں بات کریں گے جس موضوع پر، وہ ہے مسواک کرنا، جب سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعن حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل بسوء فحاہ، متفق علیہ۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوء فاہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔ بیدار ہونے کے بعد اللہ کے نبی الصلاۃ والسلام وضو بنانے سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کنا نعد لہ سواکہ وطہورہ فیبعثہ اللہ ما شاء ان یبعثہ من اللیل فیتوضؤ وتوکؤ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتی تھیں۔ رات کو جب اللہ کے امر سے آپ بیدار ہوتے تھے تو مسواک کرتے اور وضو بناتے۔ سنن ابو داؤد کے اندر یہ لفظ ہے، اذا قام من اللیل دخل ثم استاق، رات کو آپ بیدار ہو کر قضائے حاجت کرتے پھر مسواک کرتے۔ ان ساری روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جب رات میں کھڑے ہوتے تو آپ وضو بنانے سے پہلے مسواک کرتے، کیونکہ جب آدمی سوتا ہے، سونے کے بعد جب بیدار ہوتا ہے تو دانت گندلا ہو جاتا ہے، منہ میں بدبو آ جاتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ مسواک کر کے نماز پڑھے تاکہ منہ صاف ہو جائے، اسی طرح نیند ختم ہو جائے۔ کیونکہ اگر مسواک نہیں کرتا ہے انسان اور ایسے ہی کھڑا ہو جائے تو منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ منہ جب گندا ہوتا ہے، دانت صاف نہیں ہوتا ہے تو منہ سے گندگی پھوٹتی ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آدمی مسجد جائے یا اللہ کے سامنے کھڑا ہو، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، قرآن پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور اس کے منہ سے بدبو آئے۔ یہ غیر مناسب عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ مسواک یہ منہ کی صفائی اور رب کی رضامندی کا باعث ہے، یعنی مسواک کرنے کا دو فائدہ ہے، ایک تو منہ صاف ہوتا ہے اور دوسرا اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے دین میں پاکیزگی، طہارت، صفائی ستھرائی قدم قدم پر ہمارے دین میں تاکید کی گئی ہے۔ صفائی ہر چیز میں مطلوب ہے، ہمارا کمرہ صاف ہو، ہمارا بستر صاف ہو، ہمارا گھر صاف ہو، گھر کے آس پاس کا ایریا صاف ہو، راستہ صاف ہو،
ہمارا دل صاف ہو، ہماری زبان صاف ہو، ہمارا دانت بھی صاف ہو، اور جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں تو سنت یہ ہے کہ مسواک کر کے کھڑے ہوں۔ مسواک یہ دتون ہوتی ہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور اب ایسا ہے کہ مسواک جو ہے اب ہر جگہ موجود نہیں ہوتی ہے۔ شہر میں رہنے والے لوگ مسواک نہیں کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو مل نہیں سکتی ہے۔ اگر کوشش کریں تو انہیں مل بھی سکتی ہے، آرام سے مل جائے گی۔ لیکن اگر برش ہے تو آپ برش بھی کریے، لیکن ایسے کہ آپ کا منہ گندا ہے اور آپ ویسے ہی اٹھ گئی نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عسکت میں اٹھیں گے، بس نماز پڑھنا ہے جلدی سے ادا کر دیے، بس یہ کام کرنا ہے جلدی سے کر دیے۔ تو ہمیں اس چیز کی تاکید کرنا چاہیے کہ ہمیں کون سا کام کیسے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہمیں اس چیز کی تاکید، اس چیز وہ عمل جو ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ آپ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں گے، جیسا وہ کیا کرتے تھے آپ ویسا ہی کرنے کی جتنی کوشش کریں گے، اس کا ثواب آپ کو بہتر ملتا رہے گا۔ اس لیے ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کام کس طرح سے کرنا ہے۔ مسواک کرنا کوئی بہت بھاری کام نہیں ہے، برش کرنا، جس کو برش کرنا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں عسکت کرتے ہیں، کبھی نہیں بھی کرتے ہیں۔ یہ سب چیز کا معمول بنانا چاہیے۔ جب ہم سو کر اٹھ گئے ہیں تو ہمیں برش کرنا چاہیے، چاہے ہم تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے ہوں، چاہے ہم نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ہوں فجر کی۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت سے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اپنی لائف میں استعمال کرنی چاہیے، یوز کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے۔ بہت پیاری چیزیں ہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں ہمارے دین، ہمارے اسلام میں، اور ہمیں اس میں پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے، اور اگر آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پلیز فالو مائی پیج۔ ایسی حدیثوں، ایسی ہی دینی باتوں کو سننے کے لیے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to subscribe.